پرائم منسٹر صاحب نے جو کل انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب کو ہمارے چینل پہ، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر چوروں کا ہم پریشر برداشت کر گئے تو پاکستان وہ ملک بنے گا جو اس کو بننا تھا، یعنی کہ اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے جس میں آپ کی جماعت بھی آتی ہے. کیا آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احتشام. کل کا جو ان کا انٹرویو ہے وہ یقیناً آنکھیں کھولنے والا انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے جو ارشادات فرمائے، کچھ آپ نے اپنے کلپس میں بھی دکھایا اپنے ناظرین کو. سب سے پہلے وہ جن کو چور کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑی غلطی کر رہے ہیں. بہت سارے چور دوائی، پٹرول اور آٹا اور چینی والے تو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو انہوں نے NRO دے کے بھیج بھی دیا، اور کئی ابھی بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی تو انہوں نے NRO دیا ہوا ہے نا. اور جن کی متعلق وہ فرما رہے تھے ان کو کسی ابھی عدالت نے کنوکٹ نہیں کیا، نہ منی لانڈرنگ کے کیس میں نہ ہی کسی اور کیس میں. ایک کنوکشن ہے جو میاں نواز شریف کی، اور وہ بھی سب جوڈس ہے. جب تک فائنل کورٹ جو ہے اپیل فیصلہ نہیں کرتی تو آپ اس کو فائنل ورڈکٹ نہیں کہہ سکتے. اور خود پرائم منسٹر صاحب جو اپنے آپ کو سرٹیفائڈ صادق اور امین کہتے ہیں، وہ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ان کی جماعت 5 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں نہیں اپنے فرمودات دے رہی، اثاثے دے رہی. سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، وہ خود تو نہیں کہتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بنیاد پہ کہتے ہیں نا. سپریم کورٹ تک جب باقی کیسز کے فیصلے ہوں گے اور جب سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کر دے گا کسی کو کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کی حد تک تو کہہ دیا نا وہ ٹرائل کورٹ نے کہا نا، اور پاناما ان کی بات، وہ باقیوں کی بات تو نہ کریں نا، اور خود ایڈجوڈیکیٹر نہ بن جائیں. اور ان کے انٹرویو میں کل بہت ایک اور مزیدار بات تھی جو شاید بہت لوگوں نے اس کو سراہا ہوگا اور بہت لوگوں نے حیرانی سے دیکھا ہوگا. جو وہ فرما رہے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا. وہ ماضی کا جو سبق ہے وہ بھول گئے کہ ماضی میں جب کسی سویلین نے نہ کی تو کوئی تختہ دار پر گیا، کسی کو گولی لگ گئی، اور کوئی جو ہے طیارہ سازش کیس میں مبتلا ہو کر چلا گیا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سویلین اتھارٹی انڈورس کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو. لیکن آپ کے ایک سوال میں پروگرام سے اٹھانا چاہتا ہوں. جو پرائم منسٹر یہ کہے کہ کسی کی جرت نہیں میرے سے کوئی استعفیٰ مانگے میں وہیں سیک کر دوں گا، تو میں صرف ایک سوال آپ کے پروگرام سے معصومانہ سا اٹھانا چاہوں گا کہ جو آپ کا معاون خصوصی استعفیٰ پیش کرتا ہے، آپ میں اس کا استعفیٰ قبول کرنے کی تو ہمت نہیں، آپ پتہ نہیں سیک کسی کو کیا کریں گے. اچھا، میرا سوال یہ آپ سے کہ مریم نواز یہ جو کہتی ہیں کہ وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر جائے گی، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر جائے، گیون دا فیکٹ کہ آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے آئے ہیں کہ جی حکومتوں کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو ٹینیور پورا کرنا چاہیے. حکومت کی گارنٹی تو کوئی سسٹم کی گارنٹی ہونی چاہیے. حکومت تو آنی جانی چیز ہے نا. کابینہ اور پرائم منسٹر کتنی باری 58(2) بھی رہی، اور اس وہ کا صحیح لگتی رہی، وہ غلط لگتی رہی کیونکہ اس میں اسمبلی بھی جاتی تھی، اسی لیے وہ اس ویلو کو پلگ ان کیا گیا. اور آج اگر کوئی حکومت آئینی قانونی طریقے سے جاتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، وہ چلی جائے. لیکن ان کو کسی کو لے جانے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تک اداروں کی انہوں نے بات کی، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے، دیکھیے جو PDM کا متفقہ اعلانیہ ہے، ابھی اس میں جو ترامیم کوئی نہیں ہوئی. کوئی جماعت اپنا اظہار خیال، اپنا بیانیہ اس کو کس طرح فارمولیٹ کرتی ہے، اس کے جواب دے تو وہ ہیں. لیکن ہم اس PDM کے اعلانیہ وقت سے پہلے کیسے حکومت گھر جائے گی، کیسے جائے گی؟ بہت طریقے ہوتے ہیں. یوسف رضا گیلانی فارمولہ بھول گئے آپ؟ نہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے گھر بھیجا تھا. کوئی کو عدالت کا فیصلہ آ سکتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں. مائنورٹی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، وہ کانفیڈنس ہو سکتا ہے. فیصلہ نہ مانے آپ کی جو پرائم منسٹر، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بہت سارے طریقے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی بھیجا گیا. سپریم کورٹ نے بھیجا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں. وی آر آفیسرز آف دا کورٹ. اور اگر انہوں نے آئین کی پاسداری کی، اور اس وقت کی سپریم کورٹ، یہاں موسم کے ساتھ کورٹیں بھی بدلتی ہیں، آپ اور ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے
فیصلے ہیں اور وہ ریویو بھی کیے بعد میں سپریم کورٹ نے, اور بہت سارے فیصلے آئندہ بھی شاید ریویو ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آئینی, قانونی, پارلیمانی آپشنز موجود ہیں. ہر ڈے سنڈے نہیں ہوتا, کبھی نو کانفیڈنس موشن پاس بھی ہو جائے گا. یہاں تو چلے میں اس حوالے سے آپ کی طرف بہت واپس ساری آؤں گا. چیزیں جو ہوں آپ گی. کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی آپشنز موجود ہیں, ان آئینی قانونی آپشنز one more thing, کو یوٹیلائز کرنے time is کے not لیے on PTI's side now. A year back, doesn't seem so sir. well, Doesn't seem so. مطلب کہ let the dice roll. یہ ان آئینی قانونی آپشنز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے رینکس میں, کثیر الجماعتی کانفرنس کے اپنے رینکس میں یونٹی تو ہونی چاہیے اور آپ سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک پیج پر ہے. یہ میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا